کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے مدنی پھول. اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آج کیا موضوع لے کر آئے ہیں آپ ہم مدنی منوں کے لیے؟ آج ہم انشاءاللہ عز و جل معاف کرنے کے حوالے سے کچھ فضائل، کچھ برکات، اور اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول کو شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے اور مدنی منوں سے تلاوت و نعت بھی سنیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب. اب ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب ہم سنتے ہیں ایک کلام، وہ بھی مدنی منوں سے. صلو علی الحبیب. پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو.
خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پہ در کو خبر نہ ہو گزرا کرے پہ در کو خبر نہ ہو ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے سے متعلق موضوع ہے ہمارا. اچھا آپ یہ بتائیں معاف کرنے سے متعلق فرمان مصطفیٰ یا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. معاف کرنا ایک بہت ہی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں مدنی منع اور بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل معافی کے حوالے سے کچھ فضائل سنیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تمام خوبیوں کی جامع ہیں, تمام نعمتوں کی جامع ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں, شاہکار رب ذوالجلال ہیں, تمام نعمتوں کے جامع ہیں. تو معاف کرنے کے حوالے سے بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بے شمار واقعات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں معاف کرنے کے حوالے سے ملیں گے. اور ایسے ایسے واقعات کہ ایک تو معاف کرنا, درگزر کرنا, ایک جانی دشمن کو معاف کرنا اور ایک جانی دشمن پر قابو پانے کے بعد چاہیں تو قتل کر دیں, لیکن ایسے موقع پہ بھی سرکار نے معاف فرما دیا. انشاءاللہ ایسے واقعات اور دیگر واقعات ہم اس سلسلے میں سنیں گے. پہلا واقعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا. چلتے چلتے راستے میں ایک شہر سے باہر سے آیا ہوا شخص, ایک دیہاتی شخص آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو زور سے کھینچا. اب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس کے جو کنارے تھے وہ تھوڑے کھردرے تھے, تھوڑے موٹے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ اس شخص نے اس زور سے کھینچی کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش آ گئے. اور نہ صرف یہ کام بلکہ اس کے بعد اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل نے جو آپ کو مال عطا کیا ہے مجھے اس میں سے کچھ دیجیے. پہلے تو ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گردن مبارک پر خراش آ گئی, پھر اس کے بعد سوال بھی کرنا, مال کا بھی طلب کرنا. اب ایسے موقع پہ کیسے غصہ آئے, کیا کرنا چاہیے سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب توجہ فرمائی اور مسکرا دیے, مسکرا کر گویا کہ اسے غلام کو معاف کر دیا.
اور نہ صرف معافی سے نوازا بلکہ حکم دیا کہ اس سے کچھ مال بھی عطا کیا جائے. سبحان اللہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ نہ صرف جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے, مسکرا کر کوشش کرنا چاہیے, اس کو برداشت کر لینا چاہیے. معافی کی طرف بھی ہمیں ذہن رکھنا چاہیے اور معاف کرنے کی بھی صورت اختیار کرنی چاہیے. تو اس طرح جب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے, سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے, تو دل میں عشق رسول پیدا ہوگا. دل میں عشق رسول پیدا ہوگا, سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہماری جانب ہوگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر جب ہم زندگی گزاریں گے, آپ کے ان واقعات کو بار بار سنیں گے, پڑھیں گے اور ذہن میں رکھیں گے اور دہرائیں گے اور ان پہ عمل کا ذہن رکھیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں معافی کا بھی ذہن بنتا رہے گا. اچھا, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا معاف کرنے والوں کے لیے بے حساب مغفرت کر دی جائے گی؟ معاف کرنے والوں کے لیے اور کوئی بھی بشارت ہے؟ ماشاءاللہ, اچھا سوال کیا آپ نے. بے حساب مغفرت یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مدنی منیا سن رہے ہوں گے, وہ ذرا سوچیں کہ اگر ان سے کبھی کوئی مسٹیک ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے, کبھی درجے میں سبق یاد نہ کیا ہو اور صبح درجے میں حاضری ہو, تو کیسا خوف ہوتا ہے, کیسی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ استاد صاحب ڈانٹیں گے, ہمیں سزا ملے گی. گھر میں کچھ برتن ٹوٹ جائے یا کوئی کھلونا ٹوٹ جائے, کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے, تو کیسا خوف ہوتا ہے کہ والدین سے ڈانٹ پڑے گی اور سزا ملے گی. تو اس دنیا میں ہم نے زندگی گزاری, ہم سے خطائیں بھی ہوئیں, اور معاذ اللہ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو بروز حشر حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسے موقع پر اگر کسی بلا حساب مغفرت کر دیا جائے ایسے موقع پر, تو اس کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا کہ بروز محشر کتنے لوگ مختلف کیفیات ہم علماء کرام سے, اپنے اساتذہ کرام سے سنتے ہیں کہ وہ 50,000 سالہ دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا اور مختلف لوگ مختلف عذابات کا شکار ہوں گے. اگر ایسے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ فلاں شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے, تو کیا کیفیت ہوگی. تو بروز محشر بھی جب حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا, تو ایسے موقع پر بھی کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اعلان کیا جائے گا. بروز محشر تمام لوگ جمع ہیں, تمام مخلوق اول تا آخر سب جمع ہیں. ایسے موقع پہ اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ جن کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے, وہ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. تو وہ ندا کرنے والا, وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جو دنیا میں معاف کیا کرتے تھے, معافی اختیار کیا کرتے تھے, وہ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں. تو کیسی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں اگر ہمیں کوئی ہرٹ کرے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے, ہمیں کوئی جھاڑ دے, ہمیں کوئی تکلیف دے, کوئی ایذا دے, کوئی تکلیف دے, تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ہماری. لیکن اگر اس موقع پر اگر ہم پیشنٹ اختیار کریں, صبر اختیار کریں اور معافی کا ذہن بنائیں, تو بروز محشر کیسی نعمت نصیب ہوگی. تو یہ نعمتوں کو اگر ہم یاد کرتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ذہن بنانے میں مزید آسانی ہوگی. سبحان اللہ. ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا افضل اخلاق میں سے ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ اچھے اخلاق کس طرح اپنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل, ایک اور اچھا سوال آپ کا. افضل اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہمارے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے, اور ایک مسلمان کو, ایک مدنی منی کو, ایک مدنی منی کو, ایک مسلمان کو اچھے اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہو. ہمارے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے لا تعداد واقعات ہیں, آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر بے شمار کفار داخل اسلام ہو گئے. ایسے کفار جو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے, اسلام کی بہت مخالفت کی تھی, لیکن جب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے فتح مکہ کے موقع پر بالخصوص, جب سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عفو و درگزر کو انہوں نے دیکھا, تو اس سے متاثر ہو کر بھی بے شمار کفار اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو ہمارے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل اخلاق کا مجموعہ تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث, صحابی رسول ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ملاقات کا شرف پایا, اور میں نے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا. تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ کو تھام لیا, میرے ہاتھ کو پکڑ لیا, اور پھر فرمایا, اے عقبہ, دنیا و آخرت کی افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے, تم اس سے ملاؤ جو تمہیں جدا کرے, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو, اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو, عمر طویل ہو, عمر بڑھ جائے, وہ کیا کرے, اور جو یہ چاہے کہ رزق میں کشادگی ہو, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے. تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ افضل اخلاق یہ ہیں کہ جو تمہیں توڑے تم اسے ملاؤ,
سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اب ایک سوال کریں گے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی. یہ ارشاد فرمائے کہ اگر درجے میں کوئی مدنی منا بار بار ہمیں تنگ کرے اور بار بار مسخری کرے اور کہے کہ مجھے معاف کر دو، تو ہم اس کو کیا بار بار معاف کرتے رہیں؟ نارملی ریئیکشن تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بار بار تنگ کرے، کوئی بار بار ہرٹ کرے، کوئی بار بار ڈسٹربنس کریٹ کرے، تو بندہ ایک موقع پر غصہ آ ہی جاتا ہے. جی تو غصہ آنا تو یہ تو نیچرل ہے، ایک فطرت چیز ہے، یہ غصہ آ جاتا ہے انسان کو. لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو قابو رکھنا، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہی اصل خوبی ہے، یہی اصل بہادری ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. اور جو بار بار تنگ کرے، بار بار ڈسٹرب کرے، تو ایک درجے میں طریقہ کار بھی ہوتا ہے، استاد صاحب کو عرض کرنا یا ان کے والدین کو عرض کرنا، یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اگر بار بار معافی کا ہم ذہن رکھیں گے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ دن میں خادم کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا. دوبارہ سوال کیا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خادم اگر کوئی غلطی کرے تو دن میں ہم کتنی بار معاف کریں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ خاموش رہے، دوسری بار بھی خاموشی کو اختیار فرمایا. جب تیسری بار سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 بار. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ یہ بیان، یہ جو زیادتی کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا استاد صاحب کبھی درجے میں کہتے ہیں تمہیں 100 دفعہ سمجھایا تم سبق یاد نہیں کرتے ہو، کبھی والدین کہتے ہیں 1000 دفعہ سمجھایا پھر وہی کام کرتے ہو. تو یہ مثال کے طور پر کہ 70 کا لفظ یہ کثرت کے معنی میں، یعنی کثرت سے بھی کوئی غم ہرٹ کرے، تکلیف پہنچائے، تو ہمارا ذہن یہی ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم معافی کو اختیار کریں، معاف کریں. تو ایک نہ ایک دن اس مدنی منع کے ذہن میں، سامنے والے کے ذہن میں بھی یہ بات کریٹ ہوگی، یہ بات پیدا ہوگی کہ میں ہر دفعہ جو تنگ کرتا ہوں یہ معاف کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی اصلاح کا بھی سامان ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے، کوئی مدنی منا دوسرے مدنی منع کے بارے میں کہے کہ یہ بہت زیادہ چھٹیاں کرتا ہے اور سبق بھی یاد نہیں کرتا، تو کیا یہ غیبت ہے اور کیا اس پر بھی معافی مانگنا پڑے گی اور توبہ بھی کرنا پڑے گی؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ بہت زیادہ چھٹیاں کرتا بھی ہے کہ نہیں. ایک تو نارمل چھٹیاں، ایک آدھ چھٹیاں ہو جاتی ہیں بیماری کے سبب، تکلیف کے سبب، شادیوں وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کچھ چھٹیاں تو یوں بھی ہو جاتی ہیں. پہلے تو ہمیں الفاظ کے چناؤ کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ واقعی ایسا ہے بھی کہ نہیں. کہ اگر بہت زیادہ چھٹیاں نہیں کرتا اور بہت زیادہ چھٹیاں کہا تو پھر یہ تو تہمت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی بات ہم نے کہی جو اس مسلمان کے بارے میں جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو یہ تو تہمت کا بھی سبب بنے گا اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت یہ کہ اگر واقعی وہ بہت زیادہ چھٹیاں کرتا ہے تو دوسرے کے سامنے تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے کہ ایک مسلمان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مسلمان دوسرے کے سامنے بطور عیب بیان کرنا، تو یہ غیبت کہلاتا ہے. تو یہ غیبت بالکل ہے، اور غیبت کی ہے تو غیبت کا تو بہت سا گناہ کبیرہ ہے، اسے توبہ بھی کرنی پڑے گی. اور اگر اسے اس مدنی منع کو، اس اسلامی بھائی کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس طالب علم کو یہ خبر مل گئی کہ فلاں نے یا آپ نے ان کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا، تو یقیناً ان کی دل آزاری بھی ہوئی. جب دل آزاری ہوئی تو ان سے معافی بھی مانگنے پڑے گی. تو ان سے معافی کی ترکیب بنائیں اور کوشش کریں کہ قفل مدینہ جتنا ہمارا اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اتنا ہی ان فضول گفتگو سے ہمیں بچنے کا ذہن ملے گا. تو جتنا کم بولیں گے اور جتنا کم سبق پر توجہ دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی برائیوں سے بچنے کا سامان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جب کچھ مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے، چوٹیاں وغیرہ کو مار بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ ظلم میں شامل ہے؟ اور جس مدنی منع نے ایسا کیا کیا اس کو معافی مانگنا پڑے گی اور وہ کس سے معافی مانگے؟ ماشاءاللہ عز و جل. یہ بھی سوال آپ کا اچھا. بعض مدنی منع اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ عموماً وہ چوٹیوں کو دیکھ کر، کیڑوں کو دیکھ کر انہیں بے جا طور پر مارنا، انہیں تکلیف دینا، اور اس طرح کا سامنا ہوتا ہے بلیوں کو تکلیف دینا. اس طرح گلی میں اگر کوئی کتا ہے تو اسے بلا وجہ پتھر مارنا، تنگ کرنا، ڈسٹربنس کریٹ کرنا، یہ ذہن ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن بھی غلط ہے. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو فی الحال ہی کچھ عرصے پہلے ایک مدنی مذاکرے میں اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ یہ چونٹیاں جو ہیں یہ اللہ عز و جل کے ذکر کیا کرتی ہیں. تو اللہ عز و جل کے ذکر کرنے والے مخلوق کو تنگ کرنا یقیناً یہ زیادتی ہے اور یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. چونٹیاں اگر ایذا دیتی ہیں تو پھر تو اس کی مارنے کی صورت بن سکتی ہے، لیکن اگر ایذا نہیں دے رہی، بلا وجہ چونٹیوں کو دیکھ کر مارنا، اسے تکلیف پہنچانا، اس پر ظلم کرنا، تو یہ یقیناً ظلم ہے اور اس سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، معافی بھی مانگنی ہوگی. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک اللہ عز و جل تم پر رحم کرے گا. تو اگر ہم رحم کرنا اختیار کریں گے، جتنا رحم ہمارے اندر ہوگا، جتنی محبت ہمارے اندر ہوگی، ہمیں جتنا رحم آئے گا جانوروں پر، اللہ عز و جل کی مخلوق پر، اتنا ہی ہم ان کاموں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. شاید
کوئی مدنی منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان سے سوال پوچھیں. ماشاءاللہ کئی مدنی منع تشریف لائیں آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ. ان میں سے بھی کوئی سوال کریں گے؟ جی مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو اللہ عز و جل ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. اگر کسی مسلمان کو ہم نے تکلیف پہنچائی، کسی مدنی منع کو ہم نے تکلیف پہنچائی اور اس نے ہمیں معاف نہیں کیا یا ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی، تو یقیناً ایک مدنی منع کو، ایک اسلامی بھائی کو اس پر بھی تشویش کرنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو اگر ہم دنیا میں معاف کرنا اختیار نہیں کریں گے، دنیا میں رحم کرنا اختیار نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ بروز حشر اللہ عز و جل ہمیں معاف نہ کرے، جس طرح حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملا. تو اگر رب نے ہمیں معاف نہیں کیا، رب نے ہمیں نہیں بخشا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس ذہن کو بھی اگر اپنے اندر ہم پیدا کریں گے ابھی سے، تو یقیناً ہمیں معاف کرنے میں ہمیں مدد کا سامان ہوگا. یہ اس طرح کی روایتیں، اور یہ ذہن بنے گا کہ اگر ہماری خطاؤں کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو کیا بنے گا. تو پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ عز و جل کے دربار کے علاوہ تو کہیں نہیں جا سکتے. اللہ عز و جل ہی کے دربار سے بخشش ملنی ہے، مغفرت ملنی ہے. تو جب یہ ذہن ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آج دنیا میں بھی معاف کرنے کا ہمیں ذہن بنے گا اور آسانی ہوگی. اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ سلسلے میں مدنی منع سے سنت و برا بیان بھی سناتے ہیں، تو آج کوئی مدنی منع سنت و برا بیان سنائے گا ہمیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مدنی منع. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احتشام. جی محمد احتشام بھائی، کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ معاف کرنے پہ ایک بیان سنائیں گے. سنائیے. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک شخص آیا اور بلا وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مار دیا. مدنی منو، کوئی ہمیں بلا وجہ تھپڑ مار دے یا کسی کا غلطی سے دھکا لگ جائے تو جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. اتنی بڑی شخص ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ آئیے سنیے. اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے شخص، اگر میں چاہوں تو تجھ پہ مقدمہ بھی کروا سکتا ہوں، لیکن تو نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے صبر کیا، اس کا ثواب مجھے ملا، تو کل بروز قیامت کوئی مجھے منصب وجاہت ملا تو میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تھپڑ مارنے والے کو جنت میں لے جانے کی بات کی جا رہی ہے. اے اللہ عز و جل، ہمیں اسلاف کا صدقہ، ہمیں بھی برداشت کی طاقت عطا فرما اور ثواب کا حقدار بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ کو پیاری پیاری معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا